السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ تو آج ناول ذل بائی احمد راؤ کی ایپیسوڈ 10 ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلی صبح ایڈن ڈرا پر اتری۔ کمرہ عدالت سجی ہوئی تھی۔ جج صاحب سیاہ گاؤن پہنے سب سے اونچی نشست پر براجمان تھے۔ وہ کمرے کے دائیں جانب بینچ پر نا امیدی کے ساتھ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ ساتھ دو پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ چینا سیاہ سوٹ میں ملبوس تھی، بال سیدھے کمر پر گرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو رکھتے ہوئے قدم یزین کی جانب بڑھائے۔ فیصلہ تمہارے ہی حق میں آئے گا، یہ کیس تم ہی جیتو گے، وہ پر امید ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں پہلے ہی ہار چکا ہوں۔ اس نے ایک نگاہ جینا پر ڈالی اور پھر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کی ایک نگاہ جینا سے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ واپس کچھ کہنے کی ہمت نہ رکھ پائی۔ کارروائی شروع کی جائے۔ کارروائی شروع ہوئی تو وہ واپس اپنی جگہ پر جا کھڑی ہوئی۔ یک دوسرا وکیل اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر جج کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ 2 جنوری کی رات کو آپ نے پولیس کو کال کر کے اولڈ ٹاؤن جانے کا کہا تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کٹہرے میں لیزا کھڑی تھی۔ قانونی کارروائی کے لیے اسے وہاں بلایا گیا تھا۔ جی، میں نے ہی پولیس کو کال کی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھ کر جینا کی جانب دیکھا۔ مجھے لگا تھا میری دوست مشکل میں ہے۔ اس کی لوکیشن اسی جنگل کی آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے اغوا کر لیا ہے۔ میں نے پولیس کو کال کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر وہاں گئی، لیکن اصل میں اس کا فون چوری ہو گیا تھا اور وہاں لیزا کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے لیزا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کٹہرے سے نکل کر واپس پیچھے بینچ پر جا بیٹھی۔ یور آنر، اور آگے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ گھنے جنگل میں ایک پرانا قلعہ کھڑا ہے۔ انہوں نے اس قلعے کا جائزہ لیا تو اندر بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جن کی تلاش کافی عرصے سے جاری تھی، اور قلعے کے ایک کمرے میں ہمارے معروف منسٹری فار کمیونٹی سیفٹی ڈیرن ناکس بھی بے جان میز پر پڑے تھے۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ چینا آنکھیں مٹکاتے ہوئے اس کے چپ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے جسم میں کئی چاقو اتارے گئے تھے۔ یقیناً ان کی موت کو بے حد دردناک بنایا گیا تھا، اور اسی کمرے میں یہ شخص پایا گیا۔ اس نے یزین کی طرف اشارہ کیا۔ یزین ان میں سے کسی کی بھی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس نگاہیں جھکائے ہونٹ پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ یور آنر، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ واپس اپنے ڈیسک کی طرف بڑھے، پھر اپنے ڈیسک سے پلاسٹک کے بیگ اٹھائے جن میں وہی سارے چاقو موجود تھے جو ریمن کے جسم میں گھسائے گئے تھے۔ ان تمام چاقوؤں پر صرف ایک ہی شخص کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ اس نے ایک فائل جج صاحب کے پاس بڑھائی۔ جج صاحب فائل کھول کر پڑھنے لگے، اور وہ فنگر پرنٹس کسی اور کے نہیں بلکہ یزین ایڈم کے ہیں۔ مزید پولیس کا کہنا ہے کہ یزین ایڈم کے چہرے پر خون کے کئی چھینٹے تھے۔ ڈی این اے کی رپورٹ کے مطابق وہ خون ڈیرن ناکس کا تھا۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جینا کی جانب دیکھا۔ جینا نے آئی برو جھکاتے ہوئے نظریں گھما لی۔ یور آنر، تمام تر ثبوت یزین ایڈم کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ قتل یزین ایڈم نہیں کیا ہے، لہٰذا میری عدالت سے اپیل ہے کہ یزین ایڈم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ چینا 2 قدم آگے آئی۔ مائی لارڈ، اجازت ہے؟ اس کے سوال پر جج صاحب نے سر ہم کیا۔ مائی لارڈ، میرے ساتھی وکیل نے بجا فرمایا، تمام ثبوت میرے موکل یزین ایڈم کے خلاف ہیں، لیکن عدالت صرف ثبوت نہیں بلکہ حالات و واقعات کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ وہ چہرے پر چھائی تمام تر گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بے حد آرام کے ساتھ کھڑی اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے موکل یزین ایڈم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ یزین نے جینا کی جانب دیکھا۔ ہر بار کی طرح اسے امید کی کرن نظر آئی، لیکن پھر وہ کرن مدھم پڑ گئی۔ آپ پولیس اور باقی سب کے بیان کو جھٹلا نہیں سکتی۔ موقع واردات پر یزین ایڈم پایا گیا تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا؟ مسٹر چارلی بھڑک اٹھے۔ ریلیکس مسٹر چارلی، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ چارلی دانت بیچتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مائی لارڈ، کیا صرف موقع واردات پر موجود ہونے اور فنگر پرنٹس کی بنا پر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے؟ یہ ایسے ثبوت ہیں جو کسی کے خلاف بھی گڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر چارلی اٹھ کر جینا کے مقابل آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ثبوت موجود ہوگا، وہ طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا جو یزین کے حق میں ہو۔ نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت یا گواہ موجود نہیں ہے جو میرے موکل کی بے گناہی ثابت کرے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ عدالت اس کیس کا کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے حالات اور واقعات پر غور کرے۔
یور آنر، میری ساتھی وکیل عدالت کا صرف وقت برباد کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یزین وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو جس کو پولیس نے گرفتار کیا، کیا وہ اس کا بھوت تھا؟ یور آنر، تمام ثبوت یزین ایڈم کے خلاف ہے۔ میں عدالت سے ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ اس کیس کا فیصلہ ابھی کے ابھی سنایا جائے۔ مائی لارڈ، میں بس یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میرے موکل یزین ایڈم وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس وقت یہاں موجود تمام افراد کو پاگل لگ رہی ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے نشستوں پر بیٹھے لوگوں کو دیکھا، پھر سامنے جج صاحب کو دیکھا جو بغور اس کی بات سن رہے تھے۔ لیکن میں آپ کی گیم سمجھ گیا ہوں مس جین ایلسیڈیر۔ اب آپ کہیں گی کہ آپ کے موکل نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، جبکہ جس انداز میں مسٹر ڈیرن کا قتل کیا گیا وہ کافی سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ جینا اس کی بات پر نفی میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ یا پھر اب آپ کہیں گی کہ آپ کا موکل پاگل ہے، ان کا ذہنی کیفیت خراب ہے، جو کہ ایک مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کا سب سے آسان حل ہے۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، آخری بات کرتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ مسٹر چارلی، پلیز ذرا آہستہ بولیں، میں بحری نہیں ہوں، آپ کی آواز صاف صاف آ رہی ہے، اور وہاں ذہنی کیفیت خراب ہونے اور پاگل ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ چارلی صاحب کا منہ پھول گیا، لیکن اس بہانے وہ چپ تو ہوا۔ یور آنر، نہ تو میں یہ کہوں گی کہ میرے موکل نشے کی حالت میں تھے، نہ میں یہ کہوں گی کہ وہ پاگل ہیں، لیکن ان کی ذہنی کیفیت کے متعلق میں بات کرنا چاہوں گی، اور اس سے پہلے کہ میں کسی کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گی۔ اجازت ہے؟ جج نے اجازت دی تو جینا نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ یزین ابھی تک گردن چکائے اپنی ہی سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ وہ نہیں بچ پائے گا، تمام ثبوت اس کے خلاف ہیں، وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ اس کی موت بے حد قریب تھی، وہ ہمیشہ مرنے کا سوچتا تھا، لیکن آج موت کا سوچ کر ہی اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ جینا اس کی جانب بڑھی۔ یزین نے گردن اٹھا کر سامنے کھڑی عورت کو دیکھا، نگاہیں بے جان ہو گئی۔ وہ یوں ہی ساخت بیٹھا پتھر کا مجسمہ بن گیا، چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے سامنے جوائس کھڑی تھی، اس کی ماں۔ کیا آپ عدالت میں اپنا تعارف کروائیں گی؟ جواب میں اس نے سر ہلایا۔ میں ایونا ڈیرن ہوں، ڈیرن ناقص کی بیوی اور یزین ایڈم کی ماں۔ میرا اصل نام جوائس ہے۔ آواز تھی یا کوئی سور؟ اسے لگا کہ وہ اس سے آگے کچھ سن نہیں پائے گا۔ یزین کو یوں حیران اور پریشان دیکھ کر ایونا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پھر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ وہ اس سے نظر نہیں ملا سکتی تھی۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یزین آپ کا اور مسٹر ایڈم کا بیٹا ہے؟ نہیں، یزین میرا اور ڈیرن کا بیٹا ہے۔ یزین کا حقیقی باپ ایڈم نہیں، ڈیرن ناقص ہے۔ کمرے عدالت کی چھت یزین کو اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ باپ ششم سیاہنس۔ وہ دونوں ایک ساتھ کلاس سے باہر نکل رہے تھے۔ جو اس نے اسکول یونیفارم پہنے بالوں کی پونی بنا رکھی تھی۔ ایڈم اس کے ساتھ چلتے ہوئے بار بار اپنا چشمہ درست کر رہا تھا۔ ڈیرن راہداری کے آخر میں کھڑا تھا۔ اس نے جوائس کو دور سے اشارہ کیا، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، پھر جلدی سے ڈیرن کی جانب بھاگی۔ ایڈم وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی، مگر ڈیرن کے آگے سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ایڈم کو بھول جاتی تھی، اور یہ سوچ سوچ کر ایڈم کا دل جلتا تھا۔ تم کلاس میں کیوں نہیں آئے؟ راہداری کے آخر میں لاکر روم تھا۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ لاکر سے چپکی کھڑی تھی، اور اس کے دونوں طرف ڈیرن نے اپنے بازو سے گھیرا بندی کی ہوئی تھی۔ یہ لینے چلا گیا تھا۔ اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس میں ایک سفید رنگ کی تھیلی تھی۔ جو اس خاموش ہوگی۔ وہ اسے کتنا سمجھاتی تھی کہ ڈرگز مت لیا کرو، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ اگلے ہفتے ہائی اسکول ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم ایک ساتھ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے، اور اس کے بعد شادی کر لیں گے۔ یہ پلان میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں۔ تم نے اپنے ڈیڈ کو میرے بارے میں بتایا؟ ہمیں اپنے ریلیشن کو پبلک کرنا چاہیے۔ مجھے ایسے چھپ چھپ کر ملنا نہیں پسند، وہ خفا خفا انداز میں کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے ڈیرن کا بازو لاکر سے پیچھے ہٹا کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ ڈیرن نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم جانتی ہو میرے ڈیڈ بہت سخت ہیں۔ اگر میں نے انہیں ہمارے بارے میں بتایا تو وہ ہمیں کبھی ملنے بھی نہیں دیں گے۔ ہم اس ریلیشن کو شادی میں تبدیل کریں گے، ضرور کریں گے۔ تمہیں میرا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے بے حد آرام کے ساتھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایڈم کہتا ہے کہ جو لڑکا ایسے چھپ چھپ کر مجھ سے ملتا ہے، کیا کل کو وہ پوری دنیا کے سامنے میرا ساتھ دینے کی ہمت رکھے گا؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے بڑی ہمت کے ساتھ جملہ ادا کیا۔ ایک تو یہ ایڈم، یعنی بابا، مجھے زہر لگتی ہے تمہاری اس سے دوستی۔ تمہیں اس پر یقین ہے، لیکن مجھ پر نہیں۔ وہ بڑک اٹھا۔ جوائس اس کو چلاتے ہوئے دیکھ کر کانپ اٹھی، پھر خاموش کھڑی رہی، اور ڈیرن کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔
اس نے ایک مکہ لاکر کے دروازے پر مارا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ اگلی اتوار کی رات کو اسکول میں فیئر ویل پارٹی تھی۔ ایڈیٹوریم شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا۔ تمام طلبہ علم بھرپور طریقے سے تیار ہو کر آئے تھے۔ ہر سو خوشی کا ماحول تھا۔ وہ بدن سے لپٹے گولڈن کون لباس میں ملبوس تھی، بال کھلے کمر پر گرا رکھے تھے۔ پیاری تو وہ ہمیشہ سے تھی، لیکن آج بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ڈیرن اسے دیکھ کر لمحے بھر کو حرکت نہیں کر پایا۔ وہ پچھلے ہفتے ہوئے جھگڑے کو جیسے بھول گیا۔ اس کے قدم جوئس کی جانب بڑھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ڈیرن نہ جانے جوئس سے کیا کہہ رہا تھا، مگر وہ بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ دور کھڑا ایڈم ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں نم تھیں، جن میں تکلیف نمایاں تھی۔ چند لمحوں پہلے اسے اسٹوڈنٹ آف دی ایئر ایوارڈ ملا تھا، مگر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ جوئس اس کی بجائے ڈیرن سے محبت کرتی تھی، اور یہ بات اسے اندر سے نگل رہی تھی۔ وہ بنا کسی کو بتائے پارٹی ادھوری چھوڑ کر جا چکا تھا۔ موسیقی کی آواز بڑھا دی گئی۔ سب لوگ ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ ڈیرن ڈرنک بار کے پاس کھڑا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بار بار ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس نے 2 گلاس ڈرنک کے بھرے، پھر اپنے گلاس میں کچھ سفید سفید ملایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوئس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں اپنا اپنا گلاس تھا۔ میرے ساتھ چلو، اس نے جوئس کے کان میں سرگوشی کی۔ جوئس کا گلاس ختم ہو چکا تھا۔ سب لوگ آپس میں مگن تھے۔ کسی کا بھی دھیان ان دونوں کی طرف نہیں گیا۔ وہ جوئس کے ساتھ ایڈیٹوریم سے باہر نکلا۔ باہر گہرا سناٹا تھا۔ تمام کلاس روم خالی پڑے تھے۔ ڈیرن کو اپنا سر ہلکا ہلکا گھومتا محسوس ہوا۔ ارد گرد کی ہر چیز جھوم رہی تھی۔ وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ چہرے پر کمینی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جوئس اس کے ساتھ ایک کلاس روم میں داخل ہوئی۔ یہاں مکمل اندھیرا تھا۔ ڈیرن نے دروازے کو لاک لگایا۔ ابھی وہ واپس پلٹا ہی تھا کہ جوئس اس کے بے حد قریب آ کر کھڑی ہوئی، اور اس کے بعد وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے جوئس کو تھام کر اپنے قریب کیا۔ وہ پارٹی کے بعد کافی دیر سے گھر لوٹا تھا۔ نشے میں الٹا سیدھا چلتے ہوئے وہ گاڑی سے اترا۔ دو ملازمائیں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ گھر کے اندرونی دروازے پر مسٹر ناقص غصے میں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈیرن کے کمرے سے نشے وار چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ مزید انہیں جوئس اور اس کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کے سخت خلاف تھے، اور ڈیرن کی ان تمام حرکتوں کے بعد مسٹر ناقص آگ بگولا ہو گئے تھے۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں آزادی دی جائے، وہ اپنی اسٹڈی میں کھڑے چلا رہے تھے۔ ڈیرن کو ان کی باتیں صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس لیے نشہ کرتا تھا کہ مسٹر ناقص کی جلی کڑی باتیں نہ تو اسے سمجھ آئیں اور نہ ہی اس کا خون کھولے۔ وہ میز سے ٹیک لگائے کھڑا ان کی باتیں سنی انسنی کر رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ ہوش میں آیا تو اسے ایک ملازم سے پتہ چلا کہ مسٹر ناقص اسے گاڈ فادر کے ساتھ سریا بیچ رہے ہیں۔ اس کا فون اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے ان کی اسٹڈی میں گیا۔ ان کا کافی دیر تک جھگڑا ہوتا رہا، لیکن مسٹر ناقص اپنی بات پر قائم تھے۔ ڈیرن کو اسی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں قید تھا۔ اسٹڈی میں بحث کے دوران مسٹر ناقص نے اس کی گردن پر گرم گرم سریا رکھا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد انہوں نے 2-3 بار ڈاکٹر اس کے کمرے میں بھیجا، لیکن وہ بھی ان کا ہی بیٹا تھا۔ اس نے زخم پر مرہم رکھنے سے صاف انکار کر دیا، اور وہ زخم تعمر اس کے ساتھ رہا۔ اس سب کے باوجود اس کے احتجاج کرنے یا لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مسٹر ناقص نے جو فیصلہ کر لیا تھا وہ اٹل تھا۔ 2 ہفتے بعد ہار مانتے ہوئے اس نے اپنے باپ کی بات مان لی۔ بدلے میں اس کا موبائل واپس مل گیا تھا۔ اس نے موبائل آن کیا تو جو اس کی بے تحاشا مس کالز لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے جو اس کو کال ملائی۔ اس زمانے میں موبائل رکھنا ایک لگژری تھا۔ ڈیرن نے ہی جو اس کو موبائل تحفے میں دیا تھا۔ وہ اسے سب بتانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے تعلق توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بس کچھ عرصے کی بات تھی، پھر وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ وہ اپنے ڈیڈ کو منا لے گا۔ ان کے کہنے پر وہ سریا جا رہا تھا۔ بدلے میں وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گا۔ ہیلو ڈیرن، تم کدھر ہو؟ فون کی دوسرے رنگنگ پر ہی جوئس نے فون اٹھا لیا۔ ڈیڈ نے میرا فون لے لیا تھا۔ انہیں سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ جلدی سے سب بتا رہا تھا۔ ڈیرن، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے جوئس۔ ڈیڈ ہم دونوں کو الگ کر رہے ہیں۔ وہ مجھے سریا بھیج رہے ہیں۔ میں 4 سے 5 سال بعد وہاں سے واپس آؤں گا۔ کیا تم 5 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ وہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے جلدی بات کر رہا تھا۔ اگر کسی نے اسے جوئس سے بات کرتے سن لیا تو وہ جانتا تھا کہ کیا ہوگا۔ ڈیرن، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تب تو بالکل نہیں جب میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ جوئس کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر ڈیرن آگے کچھ سن نہیں پایا۔ وہ ہکا بکا کھڑا مسٹر ناقص کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر انہیں اس چیز کی خبر مل گئی تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گھبراہٹ کے مارے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ڈیرن نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شکر ہے کہ کسی نے ان کی باتیں نہیں سنی۔ ڈیرن، ہمیں سب کو بتانا ہوگا، میں اکیلی کس کس کو جواب دوں گی؟ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ پلیز ڈیرن، اپنے ڈیڈ کو اس بارے میں بتا دو، وہ ہمارے بارے میں جان چکے ہیں، شاید بچے کا سن کر ان کا دل پگھل جائے۔ وہ بھی اس کی طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ پاگل لڑکی، ڈیڈ مجھے جان سے مار دیں گے، ان کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں یہ بچہ ضائع کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ڈیرن، میں بچہ ضائع نہیں کر سکتی، تم میری بات سنو پلیز، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر کیا کروں گی؟ وہ رو رہی تھی، آواز میں درد جھلک رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگر تم اپنے ڈیڈ سے بات نہیں کر سکتے تو میں تمہارے گھر آ جاتی ہوں، میں انکل سے بات کروں گی، وہ بھاڑ میں جاؤ، تم بھاڑ میں جائے تمہاری اولاد، میں اس بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتایا تھا کہ مجھے بچے نہیں پسند، تمہیں اسے ضائع کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، لیکن آئندہ مجھ سے کوئی رابطہ مت کرنا۔ وہ جو اس کی بات کاٹتے ہوئے دبا دبا چلایا اور جھٹ سے فون بند کر دیا۔ پھر وہ جو اس کو ہر جگہ سے بلاک کر کے اگلے ہفتے سیریا پہنچ چکا تھا۔ جو اس کئی دن سے چپ چاپ اور اداس تھی، وہ اپنی بڑی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے ماں باپ بہت عرصہ پہلے ہی الگ ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن کے ساتھ ایڈنبرا شفٹ ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے جوئس؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ایڈم اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ چند روز سے وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ اس کی حیرت معلوم کرنے اس کے گھر آیا تھا۔ ایڈم، سب ختم ہو گیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے ایڈم سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ رو نہیں جوئس، تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن جوئس چپ نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے جوئس؟ تم مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ اس کا دل گھبرانے لگا۔ ڈیرن نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ہمارا بریک اپ ہو گیا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا اور ایڈم نے گہرا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جوئس، تم میں سے کسی کے پیچھے مت رو۔ اس کے دل میں ایک امید سی جاگی، شاید اس کو اور جوئس کو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کے لیے جوئس کی خوشی خود کی خوشی سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ ایڈم نے حیرت کے مارے جوئس کو دیکھا۔ پارٹی والی رات ہم دونوں بے قابو ہو گئے تھے، اور پھر بات ادھوری چھوڑ کر وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ ایڈم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جوئس سے کیا بولے۔ وہ بس خاموشی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ ایڈم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ میں سب کو کیا بتاؤں گی؟ ڈیرن بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں کس کس کو یہ ثابت کروں گی کہ یہ ڈیرن کا بچہ ہے؟ سب مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر جوئس کے آنسو صاف کیے۔ وہ اسے کیسے رونے دے سکتا تھا؟ تم ہمت نہیں ہارو، دیکھو ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ تم نے ڈیرن کو یہ بات بتائی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بچہ ضائع کر دو، اور جب میں نے آپ ہی کو بتایا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ ایڈم، میں کیا کروں؟ رو رو کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سا تھوک نکلا۔ ایڈم جواب میں خاموش رہا۔ وہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، اس بچے کو کون اپنائے گا؟ کون اسے اپنا نام دے گا؟ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے مجھے بھی واحد حل یہی نظر آ رہا ہے کہ میں ابورشن کروا لوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ ارادہ کر چکی تھی۔ ایڈم بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے قدم جوئس کے قریب بڑھائے، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے۔ میں دوں گا اسے اپنا نام، تم اس ننھی سی جان کو مت مارو، مجھ سے شادی کر لو۔ ہم سب کو یہی بتائیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس نے نرمی کے ساتھ جو اس کے گال چھوئے۔ لیکن ایڈم، ہم دوست ہیں بس، جو اس حالات کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی تو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا تم ایک قاتلہ بننا چاہتی ہو؟ اس بچے کو مار کر تم اپنے ضمیر پر ایک بہت بڑا بوجھ پال لو گی۔ لیکن ہم اس بچے کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہم دونوں بھی اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی تھی۔ میں 18 سال کو ہو گیا ہوں، قانونی طور پر میں نوکری کر سکتا ہوں، میں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کر لوں گا، میں کما کر لاؤں گا، میں پالوں گا اس بچے کو، بس تم اسے اور خود کو کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ وہ جو اس سے محبت کرتا تھا، بے لوث محبت، پھر اس کے وجود کے حصے کو کیسے نہ اپناتا؟ وہ ویسے بھی بہت حساس تھا، وہ ایک ننھی سی جان کو ضائع ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ جو اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 5 سال بعد ڈیرن کی ملاقات جو اس سے شاپنگ مال میں ہوئی، اور پہلی ملاقات میں ہی وہ جو اس کے تمام تر شکوے دور کر چکا تھا۔ میں نے کبھی کسی اور سے محبت نہیں کی ڈیرن، اس دل پر پہلے بھی تمہارا حق تھا اور اب بھی۔ میں نے دونوں شادیاں مجبوری میں کی تھیں۔ وہ اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ 5 سال بعد وہ اپنی کھوئی ہوئی محبت سے ملی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ ڈیرن آج بھی اس کے دل کو لبھاتا تھا۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، 5 سال تک کسی دوسری لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ تم مجھے کل بھی عزیز تھی اور آج بھی۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ مجھے معاف کر دو جوئس۔ ڈیرن اس سے ہر چیز کی معافی مانگ چکا تھا، اور وہ اسے معاف کر چکی تھی۔
चंद दिन मुलाकात के बाद इसने जोइस को प्रपोज कर दिया था और जोइस ने बिना कुछ सोचे हाँ कह दी थी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी। डैड को हम तुम्हारी झूठी पहचान बताएंगे। अगर इन्हें पता चला कि तुम वही स्कूल वाली जोइस हो तो वह ज़िद में आकर तुमसे शादी नहीं करने देंगे। इसकी बात पर जोइस ने इस बात में सर हिलाया। इसे कोई एतराज़ नहीं था। आज से तुम्हारा नाम आयोना है। वो हल्का सा मुस्कुराया। और हमारा बेटा, इसके बारे में तुम अपने डैड से क्या कहोगे? वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जोइस, तुम्हें अपने बेटे को छोड़ना होगा। इसने हमारा बेटा नहीं कहा था। वो कभी भी इस औलाद को तस्लीम नहीं करने वाला था। मगर डैरेन, मैं तुम्हें बहुत पहले बता चुका था कि मुझे बच्चे नहीं पसंद। इस रात जो हुआ वो हमारी गलती थी। हम दोनों छोटे थे, हमें इस सब का अंदाज़ा नहीं था। इसने जोइस के फीके पड़ते चेहरे को देखा। देखो, मैंने डैड को बहुत मुश्किल से मनाया है। अगर इन्हें ये सब पता चला तो वो कभी नहीं मानेंगे। और इनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाना मतलब प्रॉपर्टी में से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें इस बच्चे को हर हाल में छोड़ना होगा। इसने दो टोक अंदाज में जोइस को तमाम बात समझाई। वो हमारी औलाद है, इसने नम आंखों के साथ नरमी से कहा। तुम्हें चुनना होगा, मैं या तुम्हारी औलाद। वो अपनी बात पर अटल था। फिर वो झट से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जोइस की आंखें नम हो गई। ठीक है, तुम अपनी औलाद के साथ खुश रहो। बहुत ममता जाग रही है तुम्हारी। आइंदा हम कोई रब्ता नहीं करेंगे। अभी इसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि जोइस ने जल्दी से इसका हाथ थामा। नहीं नहीं डैरेन, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ सकती हूँ। वो बहुत पहले ही डैरेन को खो चुकी थी और अब दोबारा नहीं खो सकती थी। वो इस लम्हे खुद गर्ज हो गई थी। मुझे पता था कि तुम मुझे ही चुनोगी। वो वापस अपनी जगह पर बैठा और खुलकर मुस्कुराया। यानी वो आज भी इसके कब्जे में थी। जोइस बस हल्का सा मुस्कुरा दी। इसने यजीन को जॉर्डन के पास छोड़ दिया था। डैरेन महीने के महीने इसके खर्चे के पैसे भेज देता था। जो इसने सोचा था कि वो हर हफ्ते यजीन से मिलने जाया करेगी और वो किसी भी तरह डैरेन को को अपनाने के लिए मना लेगी। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी भूल थी। डैरेन ने यजीन को अपनाना तो दूर की बात, इसे यजीन से कभी मिलने भी नहीं दिया। वो कभी भी यजीन को अपना बेटा तस्लीम नहीं कर सकता था, बल्कि वो इसका बेटा था भी नहीं। वो एडम का बेटा था। वो बिल्कुल एडम जैसा था। और ज़यान, वो डैरेन का अक्स था। तो आपके कहने का मतलब है कि यजीन आपका और मिस्टर एडम का बेटा है? नहीं, यजीन मेरा और डैरेन का बेटा है। यजीन का हकीकी बाप एडम नहीं, डैरेन नाकिस है। अदालत में सन्नाटा छा गया। हर एक की निगाह योना पर थी और यजीन का बच्चा कुचा भरम भी इससे छीन लिया गया। भरी दुनिया में इसे रुस्वा कर दिया गया था। सारी उम्र जिस शख्स को वो अपना बाप समझता रहा, वो इसका बाप था ही नहीं। आखिर ज़िल्लत और रुस्वाई इसके मुकद्दर में क्यों थी? इसने खामोशी के साथ अपनी नज़रें झुका ली। वो मज़ीद कुछ बर्दाश्त करने की सकत खो चुका था। वो हमेशा के लिए कहीं दूर अकेले रहना चाहता था, जहाँ इसे कोई ना ढूंढे। वो इतना खो जाए कि वो खुद को भी तलाश न कर पाए। जीना ने एक नज़र घुमाकर यजीन को देखा। इसका दिल बोझल हो गया। वो जानती थी कि यजीन पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन हकीकत का सामना आना ज़रूरी था। यजीन सच से भाग नहीं सकता था। अगर वो सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता तो वो इससे हिम्मत दिलाएगी। वो इसे खुद को खोने नहीं देगी। और इस सब का मिस्टर डैरेन के कत्ल से क्या ताल्लुक? अगर यजीन इनका बेटा है भी तो इसने अपने बाप का कत्ल किया है और ये फिर भी सज़ा का हकदार है। चार्ली ने खामोशी के तसलसल को तोड़ते हुए कहा। जीना ने एक गहरा सांस लिया, खुद को संभाला और वापस जज साहिब की तरफ पलटी। माय लॉर्ड, हर चीज़ का ताल्लुक इसी बात से निकलता है। मिस्टर एंड मिसेस डैरेन ने अपनी औलाद को लावारिसों की तरह छोड़ दिया था और फिर इनकी औलाद के साथ क्या क्या हुआ उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। मेरे मौकल ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। इनके साथ बचपन से लेकर आज तक कितना जुल्म हुआ। अदालत के लिए कोई भी फैसला देने से पहले ये सब जानना ज़रूरी है। वो सपाट अंदाज में दबा दबा चिल्लाई। आप सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं। मिस्टर यजीन के साथ बचपन में क्या हुआ और क्या नहीं, इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी बेकसूर की जान लेना कानूनी जुर्म है। बेकसूर? यह आपकी भूल है कि वो बेकसूर था। आयोना घर आई। चार्ली आयोना के कटहरे के पास आकर खड़ा हुआ। मिसेस डैरेन, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि कल रात आप किधर थी जब डैरेन नाकिस का कत्ल हुआ? क्योंकि आप अपने घर पर तो मौजूद नहीं थी। इसने बात का रुख मोड़ दिया। आपके कहने का मतलब क्या है? जीना ने सवाल किया। मैंने तो बस सवाल किया। क्या पता माँ बेटे ने मिलकर कत्ल की प्लानिंग की हो। आखिर को मिस्टर डैरेन के मरने के बाद सब इन दोनों का ही तो होना था। वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर वापस आया। जीना हाथ बांधे खड़ी से घूर रही थी। तो सवाल तो ये भी बनता है कि मिस्टर डैरेन इस जंगल में क्या कर रहे थे? चार्ली की हंसी गायब हुई।
آپ قاتل کو الزام دینے کے بجائے مقتول کو الزام دے رہی ہیں۔ کیا آخر وہ کہاں موجود تھے؟ ہاں بالکل، پولیس کے بیان کے مطابق بلیئر نامی شخص بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا کہ زیان نے ہمارے باس کو مارا ہے، ہمارے باس۔ انٹرسٹنگ۔ اس نے آخری بات پر زور دیا۔ چارلی خاموش ہو گیا اور اس کے ساتھ پہلا سیشن ختم ہو چکا تھا۔ 2 گھنٹے کی بریک کے بعد عدالت پھر سے کارروائی شروع کرے گی۔ وہ تمام کارروائی کے دوران خاموش رہا تھا۔ اس کے اندر طوفان برپا تھا اور اندر کے طوفان سے لڑنے کے لیے باہر خاموشی ضروری تھی۔ سب لوگ کورٹ روم سے باہر نکل رہے تھے۔ ایونا کٹہرے سے باہر نکل کر یزین کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک عرصے سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا اور اب جب اسے دیکھا تھا تو اس کے اندر کی ممتا جاگ رہی تھی۔ ابھی نہیں، ابھی آپ جائیں، وہ آپ سے بات نہیں کرے گا۔ اس کے بن کہے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ایونا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ یزین کو دیکھا جیسے پولیس اہلکار باہر لے کر جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھنے لگی، لیکن اس نے ایک بار بھی مڑ کر اپنی ماں کی جانب نہیں دیکھا۔ ملاقاتی کمرے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ نیچے فرش پر ٹانگیں فولڈ کیے اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ سچ جاننے کے بعد سے خاموش ہو گیا تھا، جیسے اب کچھ سننے یا بولنے کو باقی ہی نہیں رہا تھا۔ جینا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ صحرا کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں بھٹک رہا تھا، لیکن پھر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اسے لگا کہ کسی نے اسے صحرا کی تیز دھوپ سے بچا کر سایہ بخش دیا ہے۔ یزین نے جینا کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ بیٹھی نظریں چرا رہی تھی۔ جانتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تمہارا ناراض ہونا غصہ کرنا بنتا ہے۔ یزین نے دیوار کے ساتھ گردن ٹکائی اور جینا گردن چکائے بولے گئی، جانتے ہو، کل جب تم نے کہا کہ تم میرا اعتبار نہ توڑتی، میں اس لمحے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے لگا میں جیت کر بھی ہار گئی ہوں کیونکہ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ یزین نے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسے ترکش کب سے سمجھ آنے لگی۔ جانتے ہو، جب بھی تم کوئی زبان سیکھتے تھے اور مجھے اس بارے میں بتاتے تھے، میں اتنی کوشش کرتی تھی کہ وہ زبان سیکھ سکوں، لیکن میں کبھی کوئی زبان سیکھ نہیں سکی۔ تم ترکش زبان سب سے زیادہ بولتے تھے۔ 3 سال لگا کر میں نے یہ زبان سیکھی ہے۔ باقی زبانیں سیکھتے سیکھتے شاید عمر بیت جائے گی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ میں ہمیشہ سے تمہاری ہر بات سمجھ آتی تھی۔ تم کچھ نہیں بھی بولتے تھے، مجھے تب بھی تمہاری سب سمجھ آ جاتی تھی، کیونکہ تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مگر آخر میں میں خود غرض ہو گئی۔ مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا، لیکن یزین، جو میں نے کیا اس میں ہم دونوں کی بھلائی تھی۔ تم آج نہیں سمجھ رہے، لیکن ایک دن ضرور سمجھو گے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وہ گیلی پلکوں کے ساتھ یزین کی جانب دیکھنے لگی۔ لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ کل تم نے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں گی یزین کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ پلیز مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دو۔ وہ بے بسی کے ساتھ آنسو بہائے گی۔ وہ انہیں روک نہیں پائی۔ وہ یزین کے سامنے رو رہی تھی۔ یزین نے نرمی کے ساتھ جینا کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ جینا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم رو نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آرام سے بولا۔ تم رو رہی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جینا نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی کے ساتھ تھامے۔ وہ انسان تھا یا فرشتہ؟ کوئی اتنی آسانی سے سب کیسے معاف کر سکتا تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ تم نے جو کیا، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہی کرتا۔ آخرکار ہم سب انسان ہیں، اور خود غرضی انسان کی فطرت میں ہے۔ ہم چاہیں جو مرضی کہیں، لیکن آخر میں ہم سب ہمیشہ پہلے اپنا ہی سوچتے ہیں۔ اس کے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے۔ یزین کے ہاتھ اب تک اس کے گال پر ٹکے تھے۔ وہ ان ہاتھوں کو خود سے دور ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اور میں انسان کو انسان ہونے کا مارجن دیتا ہوں۔ ویسے بھی میں تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ بھول جاؤ سب۔ میں بھی ایک دن بھول جاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ وہ اسے معاف کر رہا تھا، مگر سب بھول نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گی یزین، میرا وعدہ ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مجھے دوسروں سے نہیں، خود سے خطرہ ہے۔ مجھے میرا اپنا آپ ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر بکھیرے اٹھ کھڑا ہوا۔ جینا کوئی جواب نہیں دے پائی۔ کورٹ روم کے باہر راہداری میں ایونا اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ ڈیرن کی موت پر دکھی نہیں تھی۔ اتنے عرصے میں محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ اس وقت اسے بار بار یزین کا خیال آ رہا تھا۔ کیا اتنے عرصے بعد اس کا بیٹا اسے قبول کرے گا؟ کہ یزین کے دل میں آج بھی اس کے لیے محبت ہے؟ وہ ایونا کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس سے اپنا رخ جینا کی طرف موڑ لیا۔ رات میں مجھے بچانے کے لیے تمہارا شکریہ، ورنہ میں اس جنگل میں ابھی تک بھٹک رہی ہوتی۔ لیکن آپ وہاں سے بھاگی کیوں؟ میں تنگ آ گئی تھی۔
ڈیرن کا ظلم برداشت کرتے کرتے۔ وہ انسان نہیں، شیطان تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے اس شخص کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی۔ وہ بار بار شرمندگی کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ لیکن دنیا تو اب بھی اسے ایک فرشتہ سمجھتی ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ اسے بے نقاب کرتے کرتے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے السیڈیر کی موت کا افسوس ہے۔ کاش منی نے کچھ نہ بتایا ہوتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتے۔ کیا نہیں بتایا ہوتا؟ گلے میں گلٹی ابھری۔ میں ہی وہ شخص تھی جو السیڈیر کے قتل سے پہلے ان سے ملی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ ریڈ ویلویٹ کے پیچھے اور کوئی نہیں، ڈیرن ناقص ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈیرن السیڈیر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ہمیں ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک دم رونے لگی۔ اس کے بعد سب بدل گیا۔ اس نے السیڈیر کو قتل کر دیا، اور اس دن کے بعد سے اس کا میرے ساتھ رویہ بدل گیا تھا۔ وہ مجھے ٹارچر کرتا تھا، جانوروں کی طرح مارتا تھا، اور بھی بہت کچھ ہے جو میں بتا نہیں سکتی۔ اسے لگتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ اس کی ظلم زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ پچھلے 12 سالوں سے بری طرح ذہنی اور جسمانی تشدد کا شکار ہوئی تھی۔ سب بول پانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ جینا ایک لفظ نہ بولی۔ السیڈیر کے ذکر پر جیسے اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ وہ خاموش، درد بڑی نگاہوں کے ساتھ آسمان کو تک رہی تھی، لیکن پھر وہ خود پر ضبط کیے بنا کسی تاثر کے بیٹھی رہی۔ اس نے السیڈیر کو قتل کرتے ہوئے وہ ویڈیو بنائی تھی، صرف مجھے دکھانے کے لیے۔ وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے خلاف جانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کا غبار اتار رہی تھی، اور جینا بت بنی سب سنتی گئی۔ اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ سرخ صندوق پر سے اس کی آنکھوں کے آگے گردش کرنے لگا۔ وہ پھر سے وہی نفرت، غصہ، تکلیف اور درد محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنے ہر وکٹم کی ویڈیو بناتا تھا، اور پھر بعد میں بیٹھ کر انہیں دیکھتا اور پاگلوں کی طرح کہکے لگا کر ہنستا تھا۔ وہ مجھے بھی مجبور کرتا تھا سب دیکھنے پر۔ وہ سب دیکھنا ایک ٹارچر سے کم نہیں تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا۔ ارد گرد گزرتے لوگ اسے روتا دیکھ رہے تھے، لیکن اسے اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ ٹینا خاموش بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ وہ عدالت کا دوسرا سیشن ختم ہوتے ہی سیدھا گھر واپس آئی تھی۔ ایونا اس کے ساتھ موجود تھی۔ جیمز غصے میں گھر سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کا اور فیونا کا کافی بڑا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر فیونا بیٹھی رو رہی تھی۔ جینا کو دیکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن جینا اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پوشن کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ وہ جلدی سے جینا کے پاس بڑھی۔ ایونا اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ دونوں کھائیں، بے رحمی کے ساتھ جواب دیا گیا۔ پھر وہ بنا فیونا کا جواب سنے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور فیونا کی اگلی بات زبان پر ہی رہ گئی۔ وہ شرمندگی سے گردن جھکائے واپس پلٹی۔ تھک گئی ہوگی، اسی لیے آرام کرنا چاہتی ہوگی۔ تم اس کی بات کو دل پر مت لو۔ وہ ایونا کی بات پر زبردستی سے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں خاموشی کے ساتھ رات کا کھانا کھانے لگی۔ جینا اپنے پوشن میں داخل ہوئی۔ سامنے صوفے پر لونا بیٹھی تھی۔ وہ لونا کو اپنے پوشن میں لے آئی تھی۔ جینا کو دیکھ کر اس نے جھٹ سے چھلانگ لگائی، پھر میاؤں میاؤں کرتے ہوئے جینا کے گرد چکر لگانے لگی۔ اس نے لونا کو اپنی گود میں اٹھایا، پھر نرمی کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لونا اس کے کندھے سے لگ گئی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانے والی پیالی یوں ہی بڑھی پڑی تھی۔ وہ کھانے کے معاملے میں شروع سے ضدی تھی۔ یزین اسے اپنے ہاتھوں سے زبردستی کھانا کھلاتا تھا، لیکن اب یزین یہاں نہیں تھا تو وہ جینا کی گود سے اتر کر ایک کونے میں چپ چاپ جا بیٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر وہ دروازہ کھول کر ٹیرس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ گلی ویران پڑی تھی۔ تیز سرد اور ہنک ہوا کے باعث اس کے سیاہ بال اڑ رہے تھے۔ وہ بیزاری کے ساتھ گرل سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، پھر سنسان گلی کو تکنے لگی۔ وہ اور یزین دیر رات تک ریکٹس کھیلتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ریکٹس میں اچھا تھا، اور جینا بس گزارے لائق کھیلتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس سے ہار جاتا تھا۔ وہ کبھی بھی خود کو جینا کے آگے جیتنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس سے جیت کر خوش ہوتی تھی، اور وہ اس سے ہار کر خوش ہوتا تھا۔ تم ہمیشہ جان بوجھ کر مجھ سے ہارتے ہو، اور میں ہمیشہ جیتنے کے بعد جشن مناتی تھی۔ آنکھیں بھیگتی رہی تھیں۔ وہ گلی کی جانب دیکھ کر بڑبڑا رہی تھی۔ لیکن جانتے ہو، میں کبھی بھی کھیل میں جیتنے پر جشن نہیں مناتی تھی۔ میں ہمیشہ تمہیں جیتنے پر جشن مناتی تھی۔ تم جب میری خوشی کی خاطر خود ہار جاتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے تمہیں جیت لیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے خود ہار جاتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کے خالی پن کو نظر انداز کرتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ یزین کا خیال اسے خوش بھی کر رہا تھا اور اداس بھی۔ وہ تھک رہی تھی، ہار رہی تھی،
اسے ہمت و حوصلہ دینے والا تھا ہی کون؟ لیکن وہ اپنا سہارا خود تھی، ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو خود ہی سنبھالا تھا۔ جینا اسے کبھی بتا ہی نہیں پائی کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ اپنے جذبات بیان کرنے میں ہمیشہ سے بری تھی، لیکن یزین تو ہمیشہ سے اس کا تھا۔ کیا اسے کچھ کہنے کی ضرورت تھی؟ ہاں، ضرورت تھی۔ اسے اپنے جذبات کو الفاظ کے ڈھانچوں میں ڈال کر سب بیان کرنا چاہیے تھا۔ کچھ باتیں اگر انکہی رہ جائیں تو دل پر کسی دھارے کی طرح چبھتی ہیں۔ کمرے میں ہیبت ناک اندھیرا تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے تھے، آنکھیں چھت پر ٹکی تھیں، خالی اور خشک آنکھیں۔ وہ رو نہیں رہا تھا، شاید وہ رو رو کر بیزار آ گیا تھا۔ اس کے ذہن سے ایڈم کا خیال جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ وہ تو اس کی ذرا سی تکلیف پر حد سے زیادہ پریشان ہو جاتا تھا، جیسے یزین کی تکلیف اس کی اپنی تکلیف تھی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، اس کے لیے ایڈم کل بھی اس کا باپ تھا اور آج بھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ یزین کو تیز بخار تھا۔ وہ 4 سال کا تھا، مگر گود میں سونے کی ضد کر رہا تھا۔ جو اسے کب سے گود میں لیے کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے بیڈ پر لٹاتی تھی، وہ رونے لگ جاتا تھا۔ یزین، بس بہت ہو گیا، میں ساری رات تمہیں ایسے لے کر نہیں پھر سکتی۔ اس نے یزین کو بیڈ پر لٹایا، پھر غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ رونے لگا۔ اسے مجھے دے دو، تم آرام کرو۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے جوائس کو یزین پر غصہ کرتے دیکھا۔ مگر تم ابھی آفس سے آئے ہو، کل پھر صبح جلدی نکلنا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سنبھال لوں گا۔ اس نے یزین کو گود میں اٹھایا۔ یزین اس کے کندھے پر سر رکھ کر فوراً چپ ہو گیا۔ وہ پوری رات یزین کو گود میں اٹھائے کمرے کے چکر لگاتا رہا۔ کبھی کبھی بیچ میں کرسی پر بیٹھ جاتا، لیکن جیسے ہی یزین کی آنکھ دوبارہ کھلتی، وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا۔ یزین اگر دن کو رات اور رات کو دن کہتا تھا تو ایڈم اس کی بات پر حامی بھر لیتا تھا۔ کیا کوئی کسی اور کی اولاد سے اتنا پیار کر سکتا تھا؟ اس کا اور ایڈم کا رشتہ خون کا نہیں تھا، مگر ان کے رشتے میں محبت اور خلوص شامل تھا۔ اسے آج بھی تیز بخار تھا، لیکن آج کوئی اس کی دیکھ بھال والا نہیں تھا۔ دماغ مختلف سوچوں میں گرا ہوا تھا۔ مزید سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کتنے سالوں بعد اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ ان کے گلے لگنا چاہتا تھا، ان کے سینے پر سر رکھ کر رونا چاہتا تھا۔ آخر وہ اس کی ماں تھی۔ لیکن پھر اسے اپنا ماضی یاد آیا۔ کاش وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی، کاش اسے اپنے ساتھ لے جاتی، پھر اس کے ساتھ وہ سب نہ ہوتا۔ فی الحال وہ اپنی ماں کو معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں اٹھائے کچن شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ کافی کا بھرا، پھر گندا سا منہ بنایا۔ عرصے بعد اس نے خود کافی بنائی تھی اور وہ انتہائی بدمزہ تھی۔ اس کا پورا مگ سنک میں الٹ دیا۔ اس کے بعد پانی کا نل کھولا، پھر کسی سوچ کے حصار میں ساکت کھڑی رہی۔ اسے یزین کے ہاتھ کی بنی کافی کی عادت تھی۔ اس کا جب بھی کافی پینے کا دل کرتا تھا، وہ یزین کے گھر چلی جاتی تھی۔ وہ اسے اور اس کی کافی کو یاد کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہوش میں واپس آئی۔ اس نے جلدی سنک کا نل بند کیا، پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ تمام تر تاثرات چھپاتے ہوئے چہرے پر سرد پن چھا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایونا کھڑی تھی۔ آپ؟ اسے تھوڑی حیرانی ہوئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ آپ کو جو بھی کام ہے آپ بتائیں۔ مجھے کیس سے متعلق بات کرنی تھی، شاید میں کچھ مزید مدد کر سکتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ جینا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی اور ایونا عجلت کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب تم بچپن میں ہمارے گھر آتی تھی تو یزین بہت چڑھتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ضدی اور شرارتی تھا۔ میں ایڈم کو کہتی تھی کہ تم نے اسے بگاڑ دیا ہے، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ وہ خود سے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ جینا اس کی بات سن رہی تھی یا نہیں اسے معلوم نہیں تھا، لیکن آج تم سے ملنے کے بعد دوسرے سیشن میں وہ پہلے کی نسبت قدرے نارمل لگ رہا تھا۔ یقیناً تم دونوں کافی قریب ہو۔ وہ مسکرائی۔ جینا کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ تھم گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ پر امید ہو کر جینا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جینا نے ایک نظر اٹھا کر ایونا کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ آپ کو بہت یاد کرتا تھا، وہ آپ کا ذکر کر کے بہت روتا تھا۔ ایونا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ اپنے بیٹے کا سامنا کیسے کرے گی؟ شاید وہ اسے معاف کر دے گا، لیکن کیا وہ معافی مانگ پائے گی؟ اتنی ہمت وہ کہاں سے لائے گی؟ کاش میں نے اسے نہ چھوڑا ہوتا، ایک صدا تھی جو گلے میں اٹک گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کیس پر بات کرنی چاہیے۔ اس نے بات کا موضوع تبدیل کیا۔ ایونا نے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی، پھر اسوات میں سر ہلایا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ وہ فرش سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اضطراب کے ساتھ سلاخوں کی طرف دیکھا۔
آنکھیں سرخی میں ڈلی ہوئی تھی۔ اس نے مضبوطی کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھینچی، پھر ایک زوردار مکہ لوہے کی سلاخوں پہ مارا۔ وہ ایسے قید نہیں رہ سکتا تھا۔ اس رات پولیس کا سائرن بجا تھا۔ وہ اور جینا ایک ساتھ بھاگنے لگے تھے، لیکن پھر جینا نے اسے روکا تھا۔ وہ اس کی پٹی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ اس کی پٹی کر کے اٹھی تو وہ کھڑا کیوں نہیں ہو پایا تھا؟ اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جسم ایک جگہ جم گیا ہے؟ یکایک ایک خیال ذہن میں ابھرا۔ گتھی پل بھر میں سلجھ گئی تھی۔ اسے سب سمجھ آ رہی تھی۔ جینا السیڈیر، وہ لمبا لمبا سانس لیتے ہوئے گرایا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، اور ہر بات کا اشارہ ایک ہی طرف جاتا تھا، یہی کہ اسے مہرے کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ بدن انتقام کی آگ میں تپ رہا تھا۔ ماتھے اور کنبٹی کی رگ واضح ہوئی، پھر اس کی ایک زوردار چیخ قید خانے میں گونجی۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی بندی تھی۔ اس کے سامنے اسکرین لگی تھی اور پیچھے گارڈز کھڑے تھے۔ وہ اسکرین پر دیکھ کر ہنس رہا تھا، جیسے تمام تر اداسی لمحے بھر میں دور ہو گئی تھی۔ سامنے لونا جینا کی گود میں بیٹھی تھی۔ لونا کو جیل میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے جینا نے ورچوئل وزٹ کا وقت مانگ لیا تھا، جس کے باعث یزین بآسانی لونا کو دیکھ سکتا تھا۔ شاید اسی طرح وہ تھوڑا خوش ہو جائے۔ جینا نے سرمئی سویٹر کے نیچے سفید شرٹ پہنی تھی۔ بال کندھوں پر گرے ہوئے تھے، سرمئی آنکھیں تھکی تھکی معلوم ہو رہی تھی، یعنی وہ گزشتہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی، چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ وہ بالکل عام سے حلیے میں موجود تھی، مگر پھر بھی وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم لونا کو مس کر رہے ہوگے، یہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ ہر وقت میاؤں میاؤں کر کے میرے سر میں درد کر دیا ہے اس نے، وہ لونا کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے مسکرا کر بتا رہی تھی۔ لونا نے غصے میں جینا کی انگلی اپنے منہ میں دبائی۔ وہ چک نہیں کاٹتی تھی، بس اس طرح غصے کا اظہار کرتی تھی۔ میری بیٹی مجھے یاد کرتی ہے، جواب میں لونا نے میاؤں میاؤں کیا۔ اس نے کچھ کھایا؟ کھانے پینے کے معاملے میں یہ بہت تنگ کرتی ہے، وہ جینا سے پوچھ رہا تھا۔ لونا اسکرین کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، پھر وہ جینا کے موبائل کی اسکرین چاٹنے لگی۔ جینا نے اسے پیچھے کیا۔ تم فکر نہیں کرو، میں نے زبردستی کھلا دیا تھا اور تمہارے گھر کی صفائی بھی کروا دی تھی۔ باقی تمہاری لائبریری کے لیے بھی میں کوئی لائبریرین دیکھ رہی ہوں، امید ہے جلد ہی مل جائے گا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ وہ دل سے مسکرا رہا تھا۔ جینا نے اس کی آدھی پریشانیاں دور کر دی تھی۔ تھینک یو جینا۔ اپنا تھینک یو اپنے پاس رکھو، میں ادھر کس لیے ہوں؟ جب تک میں ہوں تمہیں اکیلے کسی چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ہر چیز کا خیال رکھوں گی۔ وہ لونا کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائی۔ اسے بلیاں اتنی پسند نہیں تھیں، مگر یزین کو لونا سے پیار تھا، تو مطلب اس کے لیے عزیز تھی وہ۔ ایک اور بات کہنی تھی مجھے، وہ کافی سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ ہاں بولو۔ عدالت کی دوسری پیشی کل ہے، جو اس آنٹی پیشی سے پہلے تم سے ملنا چاہتی ہیں، اگر تم… جو اس کے ذکر پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے کال کاٹ دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں۔ جینا اس کا جواب سمجھ گئی تھی۔ وہ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل رہی تھی، فیونا کیاری میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جینا اپنی ماں کو اندیکھا کرتے ہوئے آگے بڑھی، پھر رک گئی، پھر وہیں کھڑے کھڑے ایک دو بار مڑ کر فیونا کو دیکھا، جو کہ اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ بہت سی ہمت جمع کرتے ہوئے فیونا کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ فیونا کو دیکھنے کے بجائے ارد گرد دیکھ کر مخاطب ہوئی، پھر ایک پودے کے پتوں سے مٹی صاف کرنے لگی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ آپ کسی بات پر پریشان ہیں؟ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، یوں کہ اس کی آنکھیں فیونا کو نہیں دیکھ پائی۔ وہ اس سوال پر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے یہ سوال اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کبھی اچھی ماں نہیں بن پائی۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی۔ وہ بس جیمز چھوڑو کچھ نہیں۔ ایک عجیب سے جھجک تھی دونوں کے درمیان۔ جیمز نے کچھ کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں، بس معمولی سا جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے ٹالنا چاہا۔ اگر آئندہ اس نے کچھ کہا تو آپ کو تو مجھے بتائیے گا۔ اس کی رائڈ آ چکی تھی۔ وہ جلدی سے کہتے ہوئے رائڈ کی جانب بڑھی اور فیونا سے دور جاتے دیکھنے لگی۔ دی ملک مین کیفے۔ وہ کیفے کے اندر گھسی تو سامنے کرسی پر لیزا بیٹھی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، تمام میز بھرے ہوئے تھے، صرف لیزا کے سامنے والی کرسی خالی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں جا بیٹھی، پھر اپنا بیگ میز پر رکھ کر کافی کا آرڈر دینے کے لیے اٹھنے لگی۔ میں دونوں کی کافی کا آرڈر دے چکی ہوں، پتا تھا تم آؤ گی۔ وہ اپنا کیک کا پیس کھانے میں مصروف تھی۔ جینا نے اس کی جانب دیکھا۔ بچپن سے ان دونوں کی عادت تھی کہ وہ لڑائی کے بعد ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتی تھی، بس یوں ہی آہستہ آہستہ پھر سے بات کرنا شروع کر دیتی تھی، اور جھگڑا منٹوں میں حل ہو جاتا تھا۔ جینا نے میز پر پڑا کانٹا اٹھایا، پھر بنا لیزا سے پوچھے اس کا بلو بیری کیک کھانے لگی۔
لیزا نے جلدی سے اپنی پلیٹ پیچھے کی۔ یہ میرا کیک ہے، اس نے سختی کے ساتھ کہا۔ آپ بھی تو میری ہی ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے لیزا کے بازو پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ لیزا نے اکتاتے ہوئے اپنا بازو پیچھے کیا۔ ہٹو، ٹھرکی کہیں گی، تم تو اسٹیفن سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ اس کا ذکر کرنا لازمی تھا۔ اس کی ہنسی غائب ہوئی۔ ہاں، میں تو کروں گی ذکر، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ جان بوجھ کر جینا کو مزید چرا رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غصے سے دیکھا، پھر کھلکھلا کر ہنسی۔ 2 منٹ میں تمام تر ناراضگی دور ہو گئی تھی۔ اتنے میں دونوں کی کافی آ گئی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے لیزا کو دیکھا۔ آئی ایم سوری مت کہنا، میں اس دن کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، مجھے وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنا کافی کا مگ میز پر رکھا، پھر ہاتھ باندھے جینا سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، اس سب کی مجھے ضرورت تھی۔ تم نے مجھے آئینہ دکھایا، ایک اصل دوست ہی یہ کر سکتا ہے۔ وہ اپنی غلطی پر اڑ نہیں جاتی تھی، وہ اپنی غلطیاں مانتی تھی، کم سے کم اپنے دوستوں کے سامنے تو ضرور مانتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ میں سب ٹھیک کر سکتی ہوں، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ میں اکیلے سب ٹھیک نہیں کر سکتی۔ مجھے تم سب کی ضرورت ہے، تمہاری، یزین کی۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ نہیں ہوگے تو میں اکیلی پڑ جاؤں گی، لیزا۔ وہ اکتا گئی تھی، ہر بار خود کو خود ہی سنبھالتے سنبھالتے۔ ایسے کچھ اپنوں کی ضرورت تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کہیں نہیں چھوڑ کر جانے والی۔ اس نے نرمی کے ساتھ زینا کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ زینا لمحے بھر کو مسکرائی۔ کافی کا بل ادا کر کے وہ دونوں کیفے سے باہر نکلی، پھر سڑک پر چہل قدمی کرنے لگی۔ اتنے دنوں سے دونوں نے بات ہی نہیں کی تھی۔ ان کے پاس گوسپ کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ تم نے اس دن بتایا تھا کہ اسٹیفن نے تمہیں پرپوز کیا ہے۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا، ٹھنڈی ہنک ہوا چل رہی تھی۔ ہاں، لیکن اس دن میں تمہاری وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں بنا کوئی جواب دیا آ گئی تھی۔ تم اسے ہاں کہہ دو۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ لیزا ابھی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے رکی۔ ظاہر ہے میں اسے ہاں ہی کہوں گی۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں شروع سے شیور ہوں، لیکن تمہارے منہ سے سن کر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ تم تو اس سے اتنا چڑھتی ہو۔ میں تو ساری زندگی اس سے لڑتی رہوں گی۔ اس نے میری بیسٹ فرینڈ کو جو مجھ سے چھین لیا ہے، مگر وہ اچھا لڑکا ہے، تم سے بہت پیار کرتا ہے، سب سے بڑھ کر تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ ہاں، اسٹیفن بہت اچھا ہے۔ وہ اسٹیفن کے خیال پر مسکرا دی۔ اب بس اسی سال شادی کر لینا۔ میں تمہاری شادی کا کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اپنی دوست کے لیے بے حد خوش تھی۔ لیزا نے اسے گلے سے لگایا۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جینا نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اب میں چلتی ہوں، کیس سے متعلق کچھ کام ہے مجھے، اسے ڈاکٹر ایون سے ملنے جانا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل کورٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ لیزا کے قدم واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تم آؤ گی؟ تمہارا شوٹ نہیں ہے؟ اس نے پیچھے سے کہا۔ شوٹ میں کینسل کروا دوں گی، تمہیں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی بات پر جینا مسکرا دی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ جنگل کے شروع میں کھڑا کاٹیج ویران پڑا تھا۔ وہ کاٹیج کے پچھلے حصے میں موجود تھی۔ وہ بنا رکے زمین میں کچھ کھود رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر قبر کی تختی لگی ہوئی تھی، شاید وہ کسی کی قبر کھود رہی تھی۔ تیزی کے ساتھ بیلچے پر چلتے ہاتھ رک گئے، پھر وہ نیچے زمین پر بیٹھی اور ہاتھوں کے ساتھ مٹی سائڈ پر کرنے لگی، اور بالآخر جس کی اسے تلاش تھی وہ اس کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ اس نے وہ لوہے کا چھوٹا سا صندوق باہر نکالا۔ اب وہ اسے کھول رہی تھی۔ صندوق کے کھلنے کے بعد اس نے اپنے سرخ چگے کا ہوڈ اتارا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سج گئی۔ کورٹ کی دوسری پیشی شروع ہو چکی تھی۔ پچھلی بار عدالت کسی بھی فیصلے تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ دوسرے بینچ پر لیزا اور یونا ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ لیزا ہاتھوں کے اشارے سے بار بار جینا کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ یزین ایک طرف بیٹھا تھا، ساتھ ہی 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ڈیرن کی پارٹی کے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور چارلی کچھ کاغذات پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ سیاہ سوٹ پہنے، بالوں کی پونی بنائے، مناسب مقدار میں میک اپ کیے، اپنے ڈیسک پر براجمان تھی۔ دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شیشہ تھا جس میں اس کے چہرے کا عکس نمایاں تھا۔ وہ بائیں ہاتھ میں تھامی سرخ لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگا رہی تھی، خود کو پرسکون دکھانے کے لیے کر رہی ہے وہ ایسا۔ چارلی کا سیکرٹری اس کے کان میں آہستہ سے بولا، دکھانے دو، پیشی کے بعد اس کی ہوائیاں اڑ جائیں گی۔ جینا کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سج گئی۔ جج صاحب نے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھے تو کارروائی شروع کی گئی۔ یور آنر، میری آج بھی وہی مانگ ہے جو پہلی پیشی میں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ عدالتی نظام میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، مگر مجرم آپ کے سامنے ہے، سب ثبوت اس کے خلاف ہیں، پھر عدالت اتنا وقت کیوں لگا رہی ہے؟ وہ جج صاحب سے مخاطب تھا۔ جینا فی الحال اپنے ڈیسک پر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ہر شخص انصاف چاہتا ہے۔
عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ڈیرن ناقص کو انصاف ملنا چاہیے۔ کسی بے قصور کا یوں ایک رات بے دردی کے ساتھ قتل ہو جاتا ہے اور اس کے مجرم کو کوئی سزا نہیں ملتی، یہ کہاں کا قانون ہے؟ اگر آج ڈیرن ناقص کو انصاف نہ ملا تو بہت سے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کی بات پر جینا نے آنکھیں طنز کے ساتھ دوسری طرف پھیر لی۔ وہ ہاتھ باندھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بس اس کی باتیں سن رہی تھی۔ چاہے یہ شخص ڈیرن ناقص کا سگا بیٹا ہے، چاہے انہوں نے کبھی اسے اپنایا نہیں، چاہے بچپن میں اس کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اسے پھر بھی کوئی حق نہیں کہ یوں اپنے باپ کا قتل کرے۔ وہ بار بار اشارہ یزین کی طرف کر رہا تھا۔ یزین خاموش بیٹھا تھا، اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ تمام تر ثبوت عدالت کو پہلی پیشی میں فراہم کر دیے گئے تھے۔ نیز یہ پولیس اہلکار کا بیان ہے جس نے یزین ایڈم کو گرفتار کیا ہے۔ اس نے ایک فائل جج صاحب کی جانب بڑھائی۔ جج صاحب کے کلرک نے فائل تھامی، پھر اوپر جج صاحب تک پہنچائی۔ اس کمرے سے کوئی ایسا فنگر پرنٹ، کوئی ایسا نشان یا چیز نہیں ملی جس سے یہ بات ثابت ہو کہ اس کمرے میں ڈیرن ناقص اور یزین ایڈم کے علاوہ کوئی موجود تھا، یعنی قتل اسی شخص نے کیا ہے۔ اس نے یزین کی طرف دوبارہ اشارہ کیا۔ چارلی کافی دیر تک بولتا گیا اور سب سنتے گئے۔ وہ بیچ میں ایک بار بھی نہیں بولی، بس مطمئن سی ہاتھ باندھے بیٹھی رہی۔ جینا کیا کر رہی ہے؟ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ایونا نے فکر مندی کے عالم میں کہا۔ وہ چارلی کو کھل کر بولنے کا موقع دے رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے کے بعد وہ ایک ہی بار بولے گی۔ لیزا کے جواب پر ایونا کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ لگتا ہے آج میری ساتھی وکیل کے پاس کچھ بولنے کو نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر زینا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زینا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر چارلی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ بولنے کا موقع دیں گے تو میں بولوں گی۔ چارلی کی چلتی زبان بند ہو گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ مائی لارڈ، مسٹر چارلی نے صحیح کہا۔ تمام تر ثبوت اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قتل میرے موکل نہیں کیا ہے۔ اس نے یزین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پر امید تھی، جیسے کہہ رہی ہو مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یزین نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن کیا یہ تمام ثبوت جو کہ انہوں نے پیش کیے یہ ڈیرن ناقص کو بے قصور ثابت کرتے ہیں؟ انہوں نے انصاف کی بات کی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے مسٹر چارلی۔ اس نے نظر گھما کر چارلی کو دیکھا جو کہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ کس کس کو انصاف دلوائیں گے؟ جتنی جانیں ڈیرن ناقص نے لی ہیں، آپ گننے بیٹھیں گے تو تھک جائیں گے۔ آپ کیس جیتنے کے لیے کسی مرے ہوئے شخص پر الزام نہیں لگا سکتے۔ کیا آپ کو کوئی اور طریقہ نہیں ملا تھا؟ وہ بھڑک کر بولا۔ جینا نے کوئی جواب دیے بنا اپنے ڈیسک کی طرف قدم بڑھائے، پھر ایک فائل کلرک کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ قلعہ جسے ولمورتھ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ڈیرن ناقص کی ذاتی پراپرٹی تھی، وہی ذاتی پراپرٹی جہاں ان کا قتل ہوا اور جہاں سے کئی ایسے لوگ برآمد ہوئے جن کی تلاش پولیس کو ایک عرصے سے تھی۔ یہ حیرانی کی بات نہیں ہے؟ آخر وہ سب ادھر کیا کر رہے تھے؟ اس نے نظر گھما کر چارلی کو دیکھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مزید یور آنر، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ پولیس اہلکار کا بیان ایک بار پھر دوبارہ پڑھیں۔ جس وقت انہوں نے میرے موکل کو گرفتار کیا، بلیئر نامی شخص نے میرے موکل کو دیکھ کر کہا تھا کہ اسی نے مارا ہے ہمارے باس کو۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ نہیں۔ وہ واپس پھر سے اپنے ڈیسک پر آئی۔ پہلی نشستوں پر بیٹھے تمام لوگ بغور اس کی بات سن رہے تھے۔ کچھ تو تھا اس کے پاس جو وہ اتنی مطمئن تھی۔ اس نے ایک اور فائل جج صاحب تک پہنچائی۔ جج صاحب فائل پڑھ رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ بولنا شروع ہوئی۔ ڈیرن ناقص کبھی بھی بے گناہ نہیں تھا۔ وہ دنیا کے لیے بھلے فرشتہ ہو مگر در حقیقت وہ ایک درندہ تھا، ایک ایسا درندہ جو لوگوں کو صرف اپنے مزے کے لیے بے دردی کے ساتھ ٹارچر کر کے مارتا تھا۔ 12 سال پہلے ریڈ ویلویٹ نامی کیس میں بھی ڈیرن ناقص ہی ملوث تھا، جس کو بے نقاب کرتے کرتے کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں سے ایک میرے والد بھی تھے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ چارلی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئی کہ وہ یہ سب کیا بول رہی تھی۔ سب کو اس کی باتیں بس ایک گھڑائی کہانی لگنے لگی۔ ڈیرن ناقص ہمیشہ ایک ہی گھڑی پہنتے تھے۔ دیکھنے میں وہ گھڑی عام سی لگتی ہے مگر اس گھڑی میں ان کے برے کاموں کے راز دفن تھے۔ وہ اپنے تمام وکٹمز کے ریکارڈ اسی گھڑی میں محفوظ کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ریکارڈز ہیں جو اتنے سالوں سے غائب ہیں، اور ان میں سے جو واپس ملے بھی ہیں ان کی لاش کی حالت دیکھنے لائق بھی نہیں تھی۔ جج صاحب ان تمام ریکارڈز کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ مزید میں کورٹ میں وہ گھڑی اور یہ میموری چپ پیش کرنا چاہوں گی تاکہ آپ خود اس سب کی جانچ کریں اور فیصلہ کریں کیا ڈیرن ناقص اتنا ہی بے قصور تھا جتنا دکھایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اس نے مسکرا کر چارلی کی طرف دیکھا جس کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ میرے پاس یہ گھڑی اور اتنی ساری معلومات کہاں سے آئی؟ جب جرنلسٹ ایلسیڈیئر صاحب کا قتل ہوا، میں خاموشی کے ساتھ ریڈ ویلویٹ کیس پر کام کر رہی تھی۔ میں ایک عرصہ پہلے ہی ان کی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے کرائم رپورٹر
الیاس رے برن کی آخری فون کال سن کر یہ جان چکی تھی کہ ڈیرن ناکس ہی اس سب کے پیچھے ہے اور اس نے ان کا قتل کیا ہے، لیکن بنا کسی ٹھوس ثبوت کے میں عدالت میں کچھ ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ عدالت میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ڈیرن کی پارٹی کے لوگوں کو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یزین اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آخرکار اس نے اپنے باپ کے قتل کو بے نقاب کر ہی دیا۔ وہ جینا کے لیے خوش تھا۔ لیزا بھی فخریہ مسکرائی۔ 12 سال جس دلدل میں اس کی دوستی پھنسی رہی، وہ اس سے باہر آ رہی تھی۔ اور پھر میری اس کیس کے ذریعے ڈیرن ناکس کی بیوی سے ملاقات ہوئی، جو کہ خود ان کے ظلم و زیادتی کا شکار رہی ہیں۔ 12 سال پہلے جب انہوں نے جرنلسٹ السیڈر کو ڈیرن کی حقیقت بتائی تو ڈیرن نے بے رحمی سے ان کا قتل کروا دیا، اور ان کا قتل کرتے ہوئے کی ویڈیو زبردستی انہیں دکھائی۔ وہ اکثر ہی اپنے وکٹمز کی ویڈیوز انہیں زبردستی دکھایا کرتے تھے۔ اس نے ایونا کی طرف دیکھا، جسے کٹہرے میں اس سب کی گواہی کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایونا نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ان سب باتوں کی تصدیق کی۔ وہ ڈیرن کے خلاف گواہی دے چکی تھی۔ یزین چھپ چھپ کر اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی یہ سب اس کے لیے کر رہی تھی، یا بس اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی؟ میں عدالت سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عوام ڈیرن ناکس کو بے قصور مانتی ہے، ان کے سامنے ڈیرن ناکس کا اصلی چہرہ نقاب کیا جائے۔ میں جینا السیڈر، اپنے باپ السیڈر کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتی ہوں، اور مجھ جیسے بہت سارے بچے جنہوں نے اپنے باپ کھوئے، وہ والدین جنہوں نے اپنے نوجوان اولاد کی آدھی ادھڑی لاشیں دیکھیں، وہ لڑکیاں جن کو جنسی زیادتی کے بعد بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، ان سب کے لیے انصاف چاہتی ہوں۔ اب بتائیں مسٹر چارلی، آپ کس کس کو انصاف دلوائیں گے؟ چارلی کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جج صاحب نے کچھ دیر ان سب کاغذات پر غور کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، پھر مڑ کر ایونا کو دیکھا۔ دونوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کیس پر بات کرنی چاہیے۔ اس نے بات کا موضوع تبدیل کیا۔ ایونا نے ڈگر کر اپنی آنکھیں صاف کی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے صبح کچھ ویڈیوز کی بات کی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ ویڈیوز کدھر ہیں۔ شاید میں جانتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ہاتھ میں ایک گھڑی تھی۔ اس نے گھڑی میز پر رکھی۔ ایونا گھڑی دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ اور شاید میں اس کا پاسورڈ جانتی ہوں۔ بہرن کو میں نے ایک دفعہ اس کا پاسورڈ لگاتے دیکھا تھا، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے خلاف تمام ثبوت اسی گھڑی میں ہیں؟ نہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ایونا نے گھڑی میں ایک کوڈ ڈالا اور کلک کی آواز سے گھڑی کھل گئی۔ جینا کی ہنسی گہری ہو گئی۔ عدالت ایک بار پھر سے کسی فیصلے تک نہیں پہنچی تھی۔ تمام تر ویڈیوز، جن میں چند ایک جگہ میں ڈیرن کا چہرہ واضح تھا، عدالت کے حکم پر IT فورینسک ایکسپرٹس کو بھیجی گئی تھی، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں یا جعلی۔ مزید تمام ریکارڈز پولیس کے حوالے کیے گئے تھے۔ تو اب کیا؟ لیزا جینا کے ساتھ عدالت سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ لیزا زبردستی سے اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ کافی عرصے بعد لیزا اس کے ساتھ وقت گزار کر اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ بے حد ہلکا سا محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولا، چہرے کی خوشی غائب ہو گئی۔ سامنے فیونا اور جیمز کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا، وہ چلا رہا تھا۔ فیونا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ جیمز نے اس کو بالوں سے گھسیٹ کر اپنے سے دور کیا۔ جینا کے چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ وہ جیمز کی جانب بڑھی، پھر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بہت ہو گیا تمہارا تماشا، نکلو یہاں سے۔ غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے وہ داخلی دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ فیونا نے جینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا۔ بس کر دیں آپ، ہو گئی اس شخص سے شادی کر کے غلطی، مان لیں اس بات کو۔ کب تک یہ ثابت کرتی رہیں گی کہ آپ کی شادی پرفیکٹ ہے؟ 12 سال کے عرصے میں نہ جانے کتنی جگہ منہ ماری کر چکا ہے یہ گھٹیا انسان۔ وہ غصے سے گرائی۔ اے لڑکی، آواز نیچے، میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی چلانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ اس سے بھی زیادہ زور سے چلائی۔ چلانے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، ماتھے کی رگ دکھائی دینے لگی۔ پچھلی بار تم بچ گئے تھے، اس بار نہیں بچنے والے، نکلو میرے گھر سے۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جیمز کے اندر تک آگ لگ گئی۔ میں اپنی بیوی کے گھر پر رہتا ہوں، اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اس نے فیونا کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے جینا کو مزید غصہ چڑھ گیا۔ یہ گھر میرے بابا نے میرے نام کیا تھا، تو حصے کی بات تو تم کرنا ہی مت۔ اس نے جیمز کو آخری وارننگ دی۔ اس نے غصے سے اپنے دانت پینچے۔ آپ رہنا چاہتی ہیں اس شخص کے ساتھ؟ اس نے فیونا سے سوال کیا۔ فیونا چپ کھڑی رہی۔ بہت سادہ سا سوال ہے، جلدی بتائیں، ورنہ آپ بھی اس کے ساتھ جا سکتی ہیں، کیونکہ اس شخص کو میں مزید برداشت نہیں کرنے والی۔
اس نے فیونا سے آخری بار پوچھا۔ فیونا نے ایک نظر اٹھا کر جیمز کو دیکھا جو ہونہار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو سوچنے کے بعد فیونا جینا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی بیٹی کو نہیں کوس سکتی تھی۔ جیمز کی آنکھیں شوق کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہو گیا فیصلہ، اب نکلو ادھر سے، ڈیورس کا نوٹس تمہیں کورٹ کی طرف سے مل جائے گا۔ فیونا میری بات سنو، لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ کہا نا ادھر سے نکلو، بات سمجھ نہیں آئی؟ وہ بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، اب ادھر سے چلتے بنو ورنہ پولیس کو بلا کر ایسے کیس ڈالوں گی تم پر کہ ساری زندگی جیل میں سڑتے رہو گے۔ وہ کچھ دیر فیونا اور جینا کو غصے سے گھورنے کے بعد داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا۔ جیمز وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی فیونا جینا کے گلے لگ کر رونے لگی، جبکہ جینا کے بازو سیدھے تھے۔ کیا اسے بھی اپنی ماں کو گلے سے لگانا چاہیے؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا۔ وہ بس خاموشی سے حالی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے وقت وکٹوریہ اسٹریٹ روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ لوگ سڑک کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ لیزا اور اسٹیفن بھی وہیں موجود تھے۔ تم نے اس دن مجھ سے کوئی سوال کیا تھا؟ لیزا نے اس کی باہوں میں اپنی باہیں ڈالی، سر اس کے کندھے سے ٹکایا۔ میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ منہ پھلائے لیزا کو تھامے چل رہا تھا۔ یہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو میرے تمام نخرے اٹھانے ہوں گے۔ میں نخرے نہیں کر رہا۔ تم اس دن بنا کچھ بولے بھاگ گئی تھی، کچھ تو جواب دیتی۔ بولتے بولتے اس کے قدم تھم گئے۔ پھر اس نے لیزا کی بات پر غور کیا۔ اسٹیفن کھل کر مسکرایا۔ یعنی تمہارا جواب ہاں ہے؟ لیزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لیزا سے الگ ہوا، پھر گھٹنوں کے بل نیچے سڑک پر بیٹھا اور لیزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ لیزا دوسرا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ فائنلی وی آر گیٹنگ میرڈ، وہ خوشی سے چلایا۔ ارد گرد گزرتے لوگ رک گئے۔ وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور آس پاس موجود لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ اسٹیفن نے اٹھ کر لیزا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ لیزا کے رخسار گلابی پڑ گئے۔ ان کی زندگی کے نئے سفر کی شروعات ہو رہی تھی۔ وہ دونوں خوش تھے۔ So جی this is the end of episode. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور اب میرے خیال سے اس کی صرف 2 ایپیسوڈ رہ گئے ہیں، تو جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ سیکنڈ لاسٹ ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ دین ہم سٹارٹ کریں گے ایک نیو ناول، اور آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ اور کون سے ناول سننا چاہ رہے ہیں اور میں کون سے ناول ریڈ کروں، اور مجھے اس کا بھی فیڈ بیک دیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔